تصور کا بھی وہ عکس ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا ہے تمہاری بے چینی کا سبب ہے، جو دھندلا مدھم وجود رکھتا ہے دماغ یادداشت کے کسی گوشے میں، کہ برسوں پہلے تمہیں کسی حسین آنکھوں والے چہرے نے چہرہ حجاب میں قابو کر کے تمہیں سحر کن نگاہوں سے دیکھ کر سحر زدہ کر دیا تھا، مگر وہ چہرہ آج بھی لا حاصل ہے کیونکہ تم ناکام ہو۔ کامیابی انسان کے اپنے پاؤں ہیں، کیونکہ ہاتھ تو مصروف ہے لکیریں مٹانے میں، اور لکیریں خاص اثر انداز ہیں قسمت پہ، چنانچہ قسمت لگی ہوئی ہے جی وہی جو آپ کے ذہن میں آیا۔ روز اول کی محبت یاد ہے؟ محبت میں پھوٹ کیوں پڑ گئی تھی؟ اس کی بے وفائیاں یا تمہاری بدعنوانیاں یا تمہارے ضمیر کی روپوشی؟ کوشش کی اسے بازیاب کروانے کی یا اسے بلانے کی؟ اگر وہ سو گیا تھا تو اسے جگانے کی؟ تمہارے ضمیر کی بات کر رہا ہوں، وہ جو تم اپنی ہی ثابت قدمی کے قصے سناتے آئے ہو اپنے ہی حلقہ یاراں میں۔ آج ان تمام غلط فہمیوں کا میں ازالہ کرنے والا ہوں۔ اس دوران خدا مجھے انصاف کی توفیق دے، لیکن یہ ازالہ پھر کبھی صحیح۔ کل میرا کسی کام کی غرض سے بازار جانے کا اتفاق ہوا۔ ویسے میں عام طور پہ بازاروں میں جاتا نہیں کیونکہ وہاں بد نظری کے امکانات ممکنہ حد تک پائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شائستہ سے شائستہ خاتون بھی اپنے عضو نسواں کی نمائش اور جلوہ گری سے اپنا دامن بچا نہیں پاتی، دانستن یا غیر دانستن۔ یہ راز تو اب اس عورت کے ذہن کی اندرونی تہہ میں چھپا ہے۔ خیر، اس کی چابی بھی ہے میرے پاس۔ اشارہ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان ایک بہکا ہوا جنسی درندہ ہے۔ یہ بازار والا قصہ پھر کبھی صحیح۔ میں جذبات پہ قابو نہیں کر پا رہا۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور آج بھی ببنگ دبل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ایک عورت ذات مجھے اپنی جانب مائل یا راغب نہیں کر سکتی۔ یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے۔ وہ الزام لگاتے ہیں مجھ پہ۔ میں نے آج تک اپنی تسکین نخوت کے لیے کسی عورت کی قربت حاصل نہیں کی۔ میں تو بس حسن کی افزائش کا ایک دیوتا ہوں۔ میری قابلیت انشا پردازی، صحیح الدماغی اور جوش قومی ہی میری شناخت ہے۔ اہل محلہ میری اجازت کے بغیر ہی مجھے سب سے ہونہار اور شریف النفس آدمی قرار دینے کو تلے رہتے ہیں، جبکہ میں بمشکل ایک آدمی ہوں۔ میری عمر 28 برس ہے، مگر میرے روح انور کو دیکھنے، میرے خیالات، میری ذات بابرکات کو جان لینے کے بعد آپ مستفید ضرور ہوں گے، بشرط یہ کہ جڑے رہیں۔ مجھے اپنے اندر عورت ذات کے لیے دلچسپی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب عورت تہذیب کی نصف النہار ہو، اور اس کی مخالف اوصاف کی خواتین میری طبیعت پہ کچھ حد تک گراں گزرتی ہیں، کچھ حد تک۔ ایک انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ قسم کا ذہن، یعنی کہ ایک مرد کا ذہن، عورت کے مختلف قسم کے زاویوں سے دیکھے گئے حسن کے کثیر تاثرات کی ایک آماجگاہ ہوتا ہے۔ ایک مرد، ایک عورت، کمرہ، تنہائی، نیم اندھیرا اور بدن میں پھیلتی خفیف سی خنکی، ایسے کچھ لمحات تو ہر ایک ایسے مرد کی زندگی کا اثاثہ ہے جس کو عورت کو دیکھنے کی تمیز ہو۔ وہ مرد جو رات کی تاریکی میں ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر ایک عورت سے ملاقات کو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ طاقت ایک خاص وقت کے گزر جانے کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں جس چیز کا سب سے زیادہ خواہش مند ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے بستر پر پہنچ جائے خیریت سے۔ بستر پہ پہنچ جانے کے بعد کا منظر بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، لیکن یہ منظر کشی پھر کبھی صحیح۔ میں جذبات پہ قابو نہیں کر پا رہا۔ جذبات دکھتے نہیں ہیں، مگر ان کی ذکاوت آنکھوں میں چمکتی ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو جذبات لباس فاخرہ پہن کر بڑے ادب سے سامنے آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والی نظر میں اگر حیا کا پہلو بھی شامل ہو تو جذبات کی اپنی سمت زمین دوز ہو جاتی ہے، اور اکثر زمین کی جانب جھکنے والی چیزیں خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ میں فن کے قدر شناس بنے پھرتے ہیں، ایسا اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ فن سے ان کی یہ معرفت ان کے اندر موجود ایک فنکار کے وجود سے ہے، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کے حلقہ یارہ میں ایک عدد موسیقار کی اولاد کے طور پہ ابھر کے سامنے آنے کی بیکار کوشش میں مصروف رہتا ہے، اور اسے گھمنڈ تو ایسے ہوتا ہے اپنی بے سری آواز پہ جیسے تانسین اس خطے میں تو کیا ان کے گھر ان کے آباء و اجداد میں پیدا ہوا۔ میرے پاس بھی ایک عدد ایسا دوست ہے، کیا برا ہے اگر آج میں اس کا ایک قصہ سنا ہی دوں، مگر یہ قصہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ میرے ساتھ جڑے رہنے میں آپ کو متحرک تصاویر کی صورت نظر آتا رہوں۔ اگر اس کام میں میری دل جوئی بنی رہی تو دل جوئی سے مجھے پھر وہ رات یاد آ گئی جس میں آپ ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر خود کو اپنی محبوبہ کی دہلیز تک لے جاتے ہیں۔ شبنمی قطروں کی مانند وہ خوبصورت رات محبوبہ کی باہوں میں تو بہت آرام سے کٹتی ہے، لیکن اصل مسئلہ پیش آتا ہے واپسی پہ۔ بھائی ظاہر ہے جس وقت آپ کی واپسی ہوتی ہے وہ وقت تاروں کی چلملاہٹ کا ہوتا ہے۔ آپ محبوبہ کے آشیانے سے نکلتے ہیں، واپسی کا وہ سفر پلسرات سے تو کسی صورت کم نہیں ہوتا۔ تاریک گلیاں، ویران کوچے اور ایک آدھ گلی میں گشت کرتے ہوئے چوکیدار کی وہ بھیانک سیٹی کی آواز جو رات کے اس پہر آپ کو کسی چڑیل کی دل خراش آواز سے کم سنائی نہیں دیتی۔ آپ کے قدم برق رفتاری سے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کو وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ جس کے علاوہ آپ اس دنیا کی ہر چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں، مگر وہ منظر نہیں۔ گلی کے کونے پہ چند بھیانک شکلوں والے کتے زور و شور سے اپنی تبلیغ کا کام سر انجام دینے میں مصروف ہیں، اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ان کتوں کی قربت حاصل کرتے ہوئے گزرنا ہے۔
جو آپ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کتوں کی حسیات انہیں مطلع کرتی ہیں کہ یہ شخص جس کا حلیہ اس وقت کسی صورت بھی کسی چور سے کم نظر نہیں آتا، ہمیں اس پہ بھونکنا ہے پوری آب و تاب سے۔ اور ایک کتا آغاز کرتا ہے، پوری طاقت سے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرتا ہے اور نہایت وحشیانہ طریقے سے آپ پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں آیت الکرسی آپ کے دماغ سے اتر جاتی ہے اور شاید آپ دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جس قدر خاموشی سے یہ سفر طے کرنا چاہتے ہیں، ان کتوں کی آوازوں میں آپ کے ارادوں کے خلاف اتنی ہی شدت سے للکار ہوتی ہے، اور بس ان کا بے ہنگم شور ہوتا ہے اور آپ کی صدائے احتجاج ہوتی ہے۔ آپ بے بس ہیں یہاں، لاچار۔ یہاں بیان کرنے کو اور کچھ بھی نہیں، محض بے ڈھنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کتوں کی، سکنات آپ کی۔ اب یہاں سے گھر تک کا سفر کیسے گزرتا ہے، اس سے تو شوقین مزاج کے افراد بخوبی واقف ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔